کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آئے تو شروع میں آپ اپنے نانا یا ماموں کے گھر میں رہے، اور 16-17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف آپ نے نماز پڑھی منہ کر کے، مگر آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ آپ کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے، خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ اور قبلہ تبدیل ہونے کے بعد جو پہلی نماز آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ کون سی نماز تھی؟ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت نے نماز پڑھی، اور پھر ایک بندہ جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ وہاں سے نکلا، تو اس نے قریب ایک اور مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ تو اس نے کہا، اس نے اونچی آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ میری شہادت، میں گواہی دے رہا ہوں، میں ان کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو وہ لوگ اس وقت رکوع میں تھے، اور وہ نماز کی حالت میں رکوع کے اندر ہی انہوں نے ایک دم بیت المقدس سے اپنا رخ کدھر کر لیا؟ مکہ مکرمہ کی طرف کر لیا جن سے۔ تو یہودیوں کی یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اور یہ مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں۔ اس لیے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ آپ نے قبلہ تبدیل کر لیا یا قبلہ کے تبدیل ہونے کا حکم آ گیا، تو ان اہل کتاب کو یہ بات بہت بری لگی، اور انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا جن سے۔ علامہ بدر الدین عینی آپ فرماتے ہیں کہ اس مسجد کے وہ جس مسجد کے پاس سے وہ بندہ گزرا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، تو اب فرماتے ہیں کہ جب اس مسجد کے نمازیوں کے پاس سے وہ گزرا اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ اس مسجد کے جو نمازی تھے انہوں نے فوراً اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ تو اس مسجد کے نمازیوں کو صرف خبر واحد سے یہ علم ہو گیا کہ قبلہ بدل گیا ہے۔ خبر واحد، ایک خبر سے ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ قبلہ بدل گیا ہے۔ اب ان کے لیے یہ بھی ممکن تھا، اگر وہ چاہتے تو وہ یہ کرتے کہ وہ اس نماز کو توڑ دیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان سے تحقیق کرتے کہ یا رسول اللہ کیا واقعی قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو وہ ایسا کر سکتے تھے، پہلے تحقیق کرتے، وہ نماز توڑ دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آ کر حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ کیا واقعی قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے جی۔ اور یہ بھی ممکن تھا ایک اور کہ وہ اس خبر پر اعتماد کر کے نماز میں قبلہ بدل لیتے جی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اجتہاد سے پہلی صورت کی بجائے دوسری صورت پر عمل کیا۔ اجتہاد سے انہوں نے دوسری صورت پر عمل کیا۔ تو اس سے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ خبر واحد بھی یہ حجت ہے، اور اپنے اجتہاد سے نماز میں قبلے کی سمت کو بدلنا جائز ہے، یہ جائز ہے۔ بلکہ اگر ایک شخص نے اپنی کوشش کر کے کہیں سفر میں تھا، اس نے سمجھا کہ قبلہ ادھر کو ہے جی، بعد میں اپنے اجتہاد سے اس نے سمجھا کہ نہیں قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے، تو وہ نماز کے اندر ہی ادھر کو اپنا رخ کر لے۔ پھر اس نے سوچا نہیں قبلہ ادھر بھی نہیں ادھر کو ہے، تو وہ نماز تیسری رکعت میں ادھر ہو جائے، چوتھی رکعت میں اس کو کہے کہ نہیں قبلہ ادھر ہے تو وہ ادھر ہو جائے، تو وہ ہر رکعت میں بھی وہ سمت بدل سکتا ہے جو